السلام علیکم. میرا نام علیہ شعیب سنڈھل ہے. میرے والد کا نام محمد شعیب اقبال سنڈھل ہے. میں ملتان کے ایک قریبی شہر میلسی سے تعلق رکھتی ہوں. میں میڈیکل فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور آج میرا آپ سب سے یہی ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں انصاف ملنا اتنا مشکل ہے؟ کیا اس ملک میں اگر آپ یتیم ہوتے ہو تو آپ کو یوں در بدر کر دیا جاتا ہے؟ کہ آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ کو اپنا حق مانگنے پر قتل تک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے؟ میرا آج وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال ہے کہ کیوں ہمارے اداروں میں سیاسی پریشر پڑ رہا ہے، کیوں ہمیں انصاف نہیں ملتا؟ میرے والد کی وفات کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا. میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اپنا نہیں ہوتا، لوگ صرف مطلب کے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ حد سے زیادہ اچھا ہے، میٹھا ہے، تو اس سے زیادہ برا آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اور ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، اور انہی کے اپنوں نے ہی مجھے یہ بات سمجھائی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ سب کا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں انصاف ملنا اتنا مشکل ہے؟ کیا ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے؟ کیا یتیم بچے ہر وقت عدالتوں اور حکومتی اداروں کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں؟ کیا بیوہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے؟ کیا ان پہ سیاسی پریشر بڑھ رہا ہے؟ یا صرف ہمارے ساتھ شروع میں سوتیلا بھائی اور چچا اچھے بن کر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ہم پہ جھوٹے کیس بناتے رہے؟ وراثت کا انتقال قانوناً جو کہ 1 ماہ کے اندر درج کیا جاتا ہے، ہمیں کروانے میں 1 سال لگ گیا. حلقہ پٹواری جو کہ میرے چچا اور بھائی سے رشوت لیے بیٹھے ہیں، ہمیں ہماری زمینوں کے دستاویزات نہیں دیتے. احمد حسین ڈھیڑ جو کہ ملتان میں ایم این اے ہیں، ان کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. میں خود اے سی ڈی سی کمشنر تک کے آفس تک گئی ہوں، لیکن مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا. مجھے اب انصاف ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن میں سب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں: کیوں یتیموں کا حق کھایا جاتا ہے؟ کیوں ان کو حق نہیں دیا جاتا؟ ہم ہر حکومتی ادارے میں گئے ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا، انصاف کی امید تک نہیں ملی. ہمیں دھتکارا جاتا ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا. میرے پاس اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا وقت نہیں. پچھلے سال میں نے ایڈمیشن لیا، اور جس طرح لیا وہ میں جانتی ہوں. میں یقین کریں میں 1 سال نہیں گزار سکی. میرے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، اور یہ بہت رسک کا کام ہے جو میں اب کرنے جا رہی ہوں. میرے چچا زبیر سنڈھل جو کہ میرے سگے چچا ہیں، انہوں نے ہماری زمین پر ناحق قبضہ کیا، اور میرا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے. اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ 4 لوگ: عبد القادر سنڈھل، زبیر اقبال سنڈھل، احمد حسین ڈھیڑ جو کہ ایم این اے، اور سعید سنڈھل. یہ لوگ ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے گھر کے باہر فائرنگ کرتے ہیں، ہمیں ہمارا حق مانگنے سے روکتے ہیں. ہمارے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی ہے، ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس ویڈیو کے بعد میری جان تک کو خطرہ ہے. میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے. احمد حسین ڈھیڑ جو کہ میرے پھپھا ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، ہمیں مسجد تک لے گئے، وہاں جا کے دعائے خیر پڑھی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کا حق دلواؤں گا، اور اس بات سے بھی مکر گئے. ان کے لیے مسجد تک مذاق ہے، انہوں نے مسجد کا تقدس پامال کیا ہے.